امام حسن مجتبیٰ کا دور گرامی آتا ہے، 6 مہینے دور رہا، لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی۔ بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی، خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے۔ بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام، کہ تو نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تو نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی، اعلان کیوں کیا۔ تو جناب حسن کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے، میرے نانا اور میرے باپ کے نام لیوا اتنے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایا کر دوں، لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی، جو لوگ مریں گے، بے گناہ لوگ جو جانیں تلف ہوگی، حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنے مخلوق کو تم نے ہلاک کرایا، ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر اس ذات کے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیا مانے رہی ساری عمر۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل کرواؤں، لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں۔ کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ 5 سال ختم ہونے کو ہیں، موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے، ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لیے میں نے پہنی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ انہوں نے پہنی ہوگی، لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شور کیا مچا ہوا ہے۔ لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، برسر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے، لڑائی کا امکان آ جائے، جھگڑے کا امکان آ جائے، تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو۔ اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور نشہ ویسے بھی چھوٹتا نہیں ہے، بہت مشکل سے چھوٹتا ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو، اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی، تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا، خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ
یہ دو حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2-2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں. بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا. اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا. اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے، لڑائی پر تیار تھے. تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا. تو اس لیے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا تو امیر معاویہ نے امام حسن سے عرض کی ایک جملہ. بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا، چونکہ ہم عصر بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میں نے اتنے پیسے کسی کو نہیں دیے جتنے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ جملہ امیر معاویہ نے کہہ دیا. تو امام حسن تو خاموش رہے، بڑے صابر اور شاکر تھے، چپ کر گئے. لیکن چھوٹے بھائی امام حسین، بھائی حسین تو ویسے بھی میدان کا آدمی، تو امام حسین سے نہ رہا گیا. امام حسین نے فرمایا کہ جناب آپ نے یہ جملہ تو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم کسی کو نہیں دی جتنی آپ دونوں بھائیوں کو دے رہا ہوں. تو فرمایا کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ پہلے ہم جیسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے یعنی بڑے حوصلے اور بردباری کے ساتھ یہ دور گزارا. میں ذرا تھوڑی سی وہ یہ تاریخی کچھ جملے کچھ باتیں کر لوں، پھر جو جو وقت گزرے گا ذوق پیدا ہوگا تو پھر اور بات بھی ہوگی. تو امام حسین نے تو حد کر دی، میدان میں نکل آئے. علی کی یاد تازہ ہو گئی اور اقتدار کے لیے نہیں آئے. اقتدار کے لیے آتے جس طرح کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ یہ اقتدار کی ہوس میں گئے تھے تو قتل ہو گئے. بے وقوفو، نہ سمجھو، تمہیں شرم آنی چاہیے. نواسہ رسول کے متعلق یہ لفظ کہنے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آج بھی اگر کہیں کسی کے مقابلے میں نکلو تو تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، نہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، نہ تمہارا باپ علی شیر خدا ہے، نہ تمہارا بھائی حسن مجتبیٰ ہے. کوئی نسبت نہیں، کہ نسبت خاک را با عالم پاک، کوئی حیثیت نہیں. پھر بھی تم نکلو، اگر تم بھی 2-4 لاکھ آدمی اکٹھے کر لو گے اس دور میں، اپنی جماعت جو تم نے بنائی ہے، جس طرح آج کل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنا زور دکھایا جاتا ہے، اپنی شان دکھائی جاتی ہے کہ ہم اتنے ہیں. یہ اتنوں کی بات نہیں ہوتی. بدر میں پتہ ہے کتنے تھے؟
جن کے ساتھ نبی ہو، جن کے ساتھ نبی ہو وہ 313 ہزاروں پر حاوی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر امام حسین نکلتے اس انداز سے تو کیا نبی کی حمایت ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ لاکھوں افراد ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ حج کا مہینہ وہاں گزار کر اگر وہ نکلتے، حجاج کو ساتھ لیتے، اور جس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، شبیہ رسول، تو اس کے ساتھ کون اپنی جان نہ دیتا؟ سوچو، اگر یہ بات ہوتی تو اپنے بچے کیوں لے کر جاتے؟ جو لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں ساتھ، بیوی بچے لے کر جاتے ہیں، لڑکیاں لے کر جاتے ہیں ساتھ۔ شرم آنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں تو تعلیم یافتہ جاہل ہی کہوں گا، ایک اس سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو ان پڑھ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔ اس سے تو وہ جاہل بہتر۔ یہ صبر آزما، مراحل گزارے، لیکن ثم استقاموا، ڈٹے رہے، پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا۔